کسی تجارت کو یا کسی کھیل کو، اولہون انفضوا الیہا، تو اس کی طرف چلے جاتے ہیں، وترکوک قائما، اور ترک یترک چھوڑ دینا، ترکوک، اور آپ کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور آپ کو چھوڑ دیتے ہیں کس حالت میں؟ کھڑا ہوا، آپ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اپنے اس کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہاں پر کس کی حالت بیان کی جا رہی ہے؟ مفعول کی. یہ کا کی حالت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب دونوں کی حالت کے لیے ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تکلم زید حامدن، کلام کرنا. زید نے حامد سے کلام کیا، راکبینی، راکب، راکبن سوار ہونے والا. راکبن کا مثنیٰ کیا ہوگا؟ راکبانی. راکبانی کی حالت نصب کیا ہوگی؟ راکبینی. یعنی کس حالت میں بات کی اس نے اس کے ساتھ؟ جب وہ دونوں سوار تھے. دونوں سواروں باتیں ہو سکتی ہیں؟ ہو سکتی ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا سڑک پہ اب دو گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں اور وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جملہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دونوں نے ایک دوسرے سے باتیں کی سواری کی حالت میں. کیسے کی؟ وہ پیچھے آپ ہارن دیتے رہیں، کوئی پرواہ نہیں، وہ باتیں ان کی جب تک مکمل نہیں ہوگی وہ اس وقت تک کراس نہیں کریں گے ایک دوسرے کو. تو تکلم زید حامدا راکبین، تو یہ حالت نصب میں جو اس میں استعمال ہو رہا ہے یہ حال ہے. اس سے پہلی بات نوٹ کریں کہ جس کا حال بیان کیا جاتا ہے اس کو ذل حال کہتے ہیں. جس کا حال بیان کیا جائے وہ ذل حال کہلاتا ہے. ٹھیک. اور جو اسم حال بیان کر رہا ہے آپ اسے حال ہی کہیں گے. یہ دو چیزیں ہیں. یہ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی مجھے بڑی امید ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ آگے نکلیں گے اور جب وہ کم از کم اپنے مطالعے کی حد تک کی عربی گرامر کی دوسری جو بکس پڑھیں تو اس میں جو انہیں ٹرمز جب یہ ملیں تو اس وقت انہیں پریشانی نہ ہو. وہاں ہے کہ یہ ذوالحال ہے تو وہاں پریشان ہو جائیں گے ذوالحال کیا بھلا ہوتی ہے. تو یہ پتہ چلے گا جس کا حال بیان کیا جا رہا ہے وہ ذوالحال ہے. جیسے کہ پچھلی ایگزامپل میں زید وہ ذوالحال تھا، فاعل تھا. ٹھیک ہے. کا کی ضمیر جو تھی وہ ذوالحال کے طور پہ استعمال ہوئی اور وہ دونوں جو تھے شروع میں فاعل اور مفعول وہ دونوں ذوالحال تھے. جس کا حال بیان کیا جائے وہ ذوالحال کہلاتا ہے. اور حال جو حال بیان کرتا ہے. ذوالحال عام طور پر معرفہ ہوتا ہے جیسے ایگزامپل میں آپ کے سامنے آ گیا، اور حال جو ہے یہ عام طور پر نکرہ ہوتا ہے. اس کی ایگزامپل آپ نے دیکھا ضاحکن نکرہ استعمال کیا ہم نے، پھر قائمن نکرہ استعمال کیا، پھر راکبینی نکرہ استعمال کیا. تو ذوالحال معرفہ اور حال آپ کا نکرہ ہوتا ہے. حال جو ہے وہ جنس اور عدد میں ذوالحال کے مطابق استعمال ہوتا ہے. جنس اور عدد میں جاء زید ضاحکن، زید واحد تھا مذکر تھا اس لیے ضاحکن لفظ استعمال ہوا، یعنی واحد اور مذکر. اگر ہوتا جاءت فاطمہ تو، فاطمہ آئی، تو پھر ہم ضاحکن نہیں کہیں گے، پھر ہم ضاحکتن کہیں گے، ہنستی ہوئی آئی. یعنی جنس میں اور عدد میں آپ نے دیکھا دو کا ذکر تھا تو راکبینی ہم نے حالت نصب استعمال کی ہے اس کی مثنیٰ کے طور پہ. ٹھیک ہے. تو یہ دو تین اس کے بارے میں بنیادی چیزیں ہیں. اچھا، حال دو طریقے سے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. ایک تو آپ کے سامنے ایگزامپل آ گئی اس کی مفرد کی، یعنی وہ سنگل ورڈ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. ایگزامپل ساری اتنی بھی دی ہیں میں نے آپ کو مفرد کی دی ہیں. جب مفرد کے طور پہ استعمال ہوگا تو حالت نصب میں استعمال ہوگا سمپلی. لیکن حال جو ہے بعض اوقات جملے کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. پورا کا پورا جملہ حال بیان کر رہا ہوتا ہے، اور پھر جملہ بھی فردن اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. مفرد کی ایگزامپل میں نے آپ کو دے دی. جب حال جملے کے طور پہ استعمال ہوگا تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں، اسمیہ یا فعلیہ. جب حال جملے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے تو پھر ایک رابط جوڑنے والا وہ ضروری ہوتا ہے.
جو ذوالحال کے ساتھ جوڑ دیتا ہے اس کو. وہ رابط جو ہے، رابط رابطہ کرنے والا، جوڑنے والا، وہ رابط یا تو ضمیر ہو سکتی ہے یا پھر واو ہو سکتا ہے، یا پھر دونوں ہی ہو سکتے ہیں. یہ آپ کو لازمی ملے گا. ایگزامپل میں دیکھیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ خود مجھے بتائیں گے کہ یہاں پر کون سا رابط ہے اور وہ کس طور پہ استعمال ہوا ہے. لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب مت جاؤ. یہ پورا پڑھنا ہے اس کو، اتنا حکم یہ مکمل نہیں ہے. لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب مت جاؤ. وَأَنْتُمْ سُكَارَى. اب یہ دیکھیں آپ، وَأَنْتُمْ سُكَارَى، تم نشے کی حالت میں ہو، اس حال میں کہ تم نشے میں ہو. یہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. اور پھر آگے دیکھیں گے آپ، ولا جنوبن. اب وہ جنوبن مفرد کے طور پہ استعمال ہوا اور نہ ہی جنابت کی حالت میں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ واو جو استعمال ہوا ہے یہ وہ رابط ہے. اب یہ انتم سکارا جملہ یہ حال کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے اور جملہ اسمی ہے، اور یہ واو جو ہے یہ رابط. اس لیے یہ واو جو ہے ایک گرامر کی اصطلاح آپ کو اور بھی بتاتا چلوں، یہ واو جو ہے یہ واو حالیہ کہلاتا ہے گرامر کی اصطلاح میں. واو حالیہ، واو بہت سارے آپ نے پڑھے ہیں، واو عاطفہ پڑھا، واو قسمیہ پڑھا، تو ایک واو اور نوٹ کر لیں، یہ واو حالیہ. یہ حال بیان کرنے کے لیے واو استعمال کیا جاتا ہے. اکثر جگہ پہ آپ کو ملے گا. جب مفرد اسم ہوگا تو وہ حالت نصب میں استعمال ہوگا، لیکن جب جملے کے طور پہ آئے گا تو پھر آپ نے اس جملے کو حالت نصب میں نہیں ڈھونڈنا، وہ جملہ پورا کا پورا ایز اے حال استعمال ہو رہا ہے. یہ واو حالیہ کے طور پہ. واو اور ساتھ ضمیر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دونوں کی ایگزامپل آ گئی. ضمیر، خالی ضمیر کی ایگزامپل وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سورہ یوسف کی بہترین ایگزامپل ہے وہ. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب وہ کنویں میں انہوں نے پھینک دیا تھا، تو جو شام کو وہ اپنے والد کے پاس آئے ہیں، تو وہاں قرآن مجید نے جو الفاظ نقل کیے ہیں، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً. دیکھیں وہ آئے، اور وہ آئے اباہم اپنے والد کے پاس، عشاءً شام کے وقت. اب یہ عشاءً آپ کا مفعول فی. اب اس میں دیکھیں الف نہیں لگے گا، اس لیے کہ حمزہ پر ختم ہو رہا ہے، حمزہ سے پہلے الف ہے، تو حالت نصب میں الف نہیں لگے گا. یہ شروع والی باتیں ہیں. اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں جاؤ میں نے الف نہیں ڈالا، یہ قرآن مجید کا رسم الخط ہے. ماضی کے ہر جمع کے صیغے میں ایک الف آپ کو ملے گا. اس میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں کہ عربی زبان میں یہاں پر الف نہ لکھنا غلطی ہے، قرآن مجید میں یہاں پر الف لکھنا غلطی ہے. یہ قرآن مجید کا اپنا رسم الخط ہے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً، اور وہ آئے اپنے والد کے پاس رات کے وقت. یبکون، کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ روتے ہوئے. کس حالت میں آئے؟ اس حال میں کہ وہ رو رہے تھے. اب یہ روتے ہوئے یا اس حالت میں اس کو بیان کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ مضارع استعمال ہوا، جملہ فعلیہ ہو گیا. تو حال کی ایگزامپل جملہ اسمیہ کی وہ آپ کے سامنے آ گئی تھی، وانتم سکارا، اور جملہ فعلیہ کی ایگزامپل آ گئی یہ یبکون. اس میں آپ کو واو اور ضمیر مل گیا تھا رابط کے طور پر، اور یہاں پر آپ دیکھیں گے یبکون میں جو ضمیر چھپی ہوئی ہے، ہم کی ضمیر، وہ رابط کا کام کر رہی ہے. تو اس طرح کی ایگزامپلز آپ کو قرآن مجید میں ملیں گی. جی ایک ایک لفظ کا ساتھ ساتھ کریں، ترجمہ کریں ساتھ ساتھ. ولادت کا کو بھی ہٹا دیں تو پیچھے کیا بچا؟ ولادت. ولادت سیغہ کون سا مل رہا ہے آپ کو؟ واحد مؤنث غائب کا. ولدا، ولدا، ولدو، ولادت. ولدا یلدو کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ ٹو گیو برتھ. ٹھیک ہے، پیدا کرنا. ولادت اس نے پیدا کیا، اس نے جنا. کا تجھے، اس نے تجھے جنا. اب ظاہر بات ہے مؤنث کا ہی فعل ہے، اس کو ظاہر آگے کیا جا رہا ہے. ولادت کا امو کا.
اب یہ فاعل ظاہر ہو گیا. ولدت کا امو کا, تیری ماں نے تجھے پیدا کیا. باقین, بکا یبکی, با کاف یا مادہ, بکا یبکی رونا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. باقین روتے ہوئے, یہ کس کا حال ہے؟ کا ذہن میں رکھیے گا, یعنی اس حال میں کہ تو رو رہا تھا. ولدت کا امو کا باقین, تیری ماں نے تجھے پیدا کیا, جنا اس حال میں کہ تو رو رہا تھا. والناس حولک, اور لوگ حولک تیرے ارد گرد, تیرے ارد گرد جو لوگ تھے. اب یہ حولا حالت نصب میں استعمال ہوا ہے تو مفعول فی ظرف کے طور پہ استعمال ہوا ہے. والناس حولک, اور لوگ تیرے ارد گرد. ضاحکون, ضاحکا یضحکو ہنسنا, خوش ہونا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, اور لوگ تیرے ارد گرد جو تھے وہ خوش تھے, ہنس رہے تھے. بالکل ایک نقشہ آپ کے سامنے ہوگا کہ بڑی خوشی منائی جاتی ہے, اور وہ ایک کیٹیگری سامنے آپ کے آ چکی ہے. ولدت کا امو کا باقین والناس حولک ضاحکون. اب کرنے والا کام کیا ہے؟ فعمل, فعمل کیا بنے گا؟ فعل امر سامنے رکھیں. عاملہ یا عملو, اس سے فعل امر بنے اے مل, حمزۃ الوصل ہے. فعمل, بس تو عمل کر. صالحن, نیک, بس تو نیک عمل کر. ذہب یذہب, جانا, تو جائے گا کی کیا عربی ہوگی؟ تذہب. لتذہب, اس کا اثر دیکھ لیں, مضارع خفیف ہو گیا. لتذہب, تاکہ تو جائے. فعمل صالحن, پس نیک عمل کر تاکہ تو جائے. ضاحکن, ہنستا ہوا. اب یہ بورڈ سے باہر ہو جائے گا, اس لیے اس کا باقی حصہ میں نیچے لکھ رہا ہوں. شعر تو نہیں رہے گا, لیکن یہ ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. والناس حولک باکون, اور لوگ تیرے ارد گرد جو ہیں وہ رو رہے. یعنی پکچر جو ہے وہ عام طور پہ اس کے الٹ ہی نظر آتی ہے کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو ہنستا ہوا نہیں جاتا, وہ روتا ہوا ہی جاتا ہے. لیکن کیفیت یہ ہونی چاہیے انسان کی کہ تیری ماں نے جب تجھے پیدا کیا تو اس وقت حالت یہ تھی کہ تو رو رہا تھا اور لوگ تیرے ارد گرد خوش تھے. اب اس دنیا میں تو رہا ہے تو ایسا عمل کر, ایسا نیک عمل کر تاکہ تو ہنستا ہوا جائے اور جو لوگ تیرے ارد گرد ہوں وہ رو رہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.